برادران اسلام، انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ بائی برتھ مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں مالک نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، والدین مسلمان، اور اسلام ہمارے پاس پیدائشی طور پر آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے آگے اس کو کس طرح اس کا استعمال کیا۔ ہم خود اپنے گروہوں میں بٹ گئے، کوئی شیعہ سنی میں بٹ گیا، کوئی وہابی دیوبندی میں بٹ گیا، کوئی کسی اور انداز میں بٹ گئے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ گروہ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو میری بات کا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے انسان پہ وہ ہے نماز، جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر ایک نماز، ساری نمازیں نہیں، ایک نماز چھوڑی، فقد کفر، اس نے کفر کی، مین کہ وہ دوبارہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ پھر بے نمازی کے متعلق فرمایا اس کا انجام، حامان، قارون، شداد کا نام لے کر آقا کائنات نے فرمایا بے نمازی کا انجام ان کے ساتھ ہو۔ کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس دنیا کے خزانے تھے، دولتیں تھی، سب کچھ تھا، مگر یہ ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ کیوں ناکام اور نامراد ہیں؟ کہ اللہ کے دین کی بات کو انہوں نے اس وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا۔ سورہ مدثر میں رات کو ہم نے پڑھا تھا، غالباً میں نے ہی تلاوت کی ہے سورہ مدثر کی۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین ما سلککم فی سقر۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے، ریزن تو بتا دو۔ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جو پہلی بات انہوں نے کی ہے نا وہ یہی کی ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ جہنم میں ہمارے آنے کی وجہ بے نمازی ہو۔ اتنی شدید وعید ہے نماز چھوڑنے کی، جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، فجر دی پڑھ لیں ہون شام دی پڑھیں گے مغرب دی، تو پھر عشاء بھی نہیں پڑھا، دو نمازہ پڑھ لیں گے۔ بعض کے نزدیک ایک صبح کی فجر کی پڑھ لی تو بس کافی۔ میں نے عرض کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا فقد کافر، اس نے کفر کیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کافر ہو گئے، مگر وعید اتنی شدید ہے کہ کفر والا کام آپ نے کر لیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، اب جنگ ہے نا، جنگ
دوران جنگ بھی نماز کی معافی نہیں۔ اسلام اور کفر کی جنگ لگی ہوئی ہے، حالت جنگ میں ہے، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہیں، بدر کے میدان میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی، کیونکہ حالت جنگ میں بھی اس کی معافی نہیں۔ کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان کافروں کے مد مقابل ہیں، مگر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ کم از کم یہ 5 جو فرض ہیں نا، اس کی ہمیشگی آپ نے خود بھی کرنی ہے اور اپنی اولاد کو بھی کروانی ہے۔ اپنے گھر کا ماحول یہ نہیں کہ اب ماشاءاللہ رونق ہے نا، یہ رونق بہار رہنی چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی مساجد کو بے رونقہ نہ کر دینا۔ یہ اللہ کے گھر ہے، ان سے محبت کیجیے، ان سے پیار کیجیے، مسجد میں دل لگائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن آدمی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے کہ باہر خوش رہتی ہے؟ پانی سے نکال دے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مومن آدمی مسجد میں خوش رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے، مسجد کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، اور یہ اللہ کے گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، بات کو ختم کرنا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ خداوند قدوس عالم کو یاد کرنا بحالت نماز میں، اور پھر سجدے میں انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو سارے گناہ لے کر کھڑا ہے کہ اللہ ہم تیرے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، تجھے سب سے بڑا مانتے ہیں، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ نہیں مانے تو میرا رب، تو نہیں مانا، میں تجھے منانے کے لیے رکوع میں چلا گیا، جھک گیا۔ اللہ تو پھر بھی نہیں مان رہا، اللہ میں نے سر زمین پہ رکھ دیا ہے، تیرے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی در ہے، یہی گھر ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ اللہ میں نے سب کچھ، اپنی اکڑ کو، اپنے تکبر کو، اپنے کینے کو، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو، اپنے اناد کو، ہر چیز کو پیچھے گرا دیا ہے۔ اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ اور سجدے کا تعلق خدا کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ مانگ لے سر سجدے میں گرا کے جو مانگنا ہے خدا سے۔ اور یہ جو بقیہ 2 ایام ہیں، ان میں تو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا لے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یقین جانیے کوئی بھروسہ نہیں۔ اتنی اچانک اموات ہیں، جس سے پوچھ رہے ہیں، جس کی خبر مل رہی ہے، یہی ہے ابھی تو ٹھیک تھا، 1 منٹ پہلے ادھر سے ادھر ہوا ہے، تو اللہ کو پیارا ہو۔ حضرات، اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے روزوں کو تو اپنی دربار سے شرف قبولیت عطا فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم،
مولا کریم جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین سب کے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی مسلمان تیرے حضوران پہنچے اللہ تو ان کی بشری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم تیرے فقیر بندے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ ہم روزوں کا تقدس اے اللہ پورا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم رات کے قیام صحیح معنوں میں نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری چھوٹی غلطیوں سے، ہمارے بڑے گناہوں سے، ہماری لرزشوں سے، ہمارے اعلانیہ گناہوں سے، ہمارے پوشیدہ غلطیوں سے اللہ تو درگزر فرما۔ ہم سب کی خطاؤں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ ہم میں سے حاضرین مجلس کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ان سب کے بہن بھائیوں کی، والدین کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین مجلس کے ہر ایک کے گھر پہ اپنی خیر کا، اپنی رحمت کا، اپنی برکت کا، مال و دولت کا، یا الہ العالمین دنیا میں رہتے ہوئے سکون کا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین ہم تیرے فقیر بندے ہاتھ پھیلائے، ہم میں سے ہر ایک کے بہن بھائیوں کے گھروں کو، والدین کے گھروں کو، دوست احباب کے گھروں کو، رشتہ داروں کے گھروں کو، خالاؤں کے گھروں کو، چچاؤں کے گھروں کو اللہ ہر ایک کے گھر پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، امن کا گہوارہ بنا، سکون کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین بہت سے والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان بچیوں کے اچھے اسباب پیدا فرما، بچوں کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم بہت سی مائیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے اے اللہ تڑپ رہی ہیں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تیرے حضور التجا ہے، یا الہی ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں تم معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے مال میں برکت فرما، ہماری جانوں میں برکت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں میں برکت فرما، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کے مال جان میں برکت فرما، ان بچوں کو ہر ایک امتحانات سے کامیاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔